عازب کستنمجی اور کوثر جہاں کے درمیان ایک طرح سے ایک باعزت سمجھوتا ہو گیا تھا۔ ادھر شاہ جی اکرام کے لیے وہ سب کچھ کر رہے تھے جو کیا جا سکتا تھا۔ اصل میں بات وہی تھی، دل کو لگی ہوئی تھی، بس ایک جنون تھا جو دل و دماغ پر سوار ہو گیا تھا۔ حالانکہ ملک اللہ نواز نے شاہ جی کی والدہ سے باعزت طریقے سے شادی کی تھی، انہیں اپنی شاندار حویلی میں جگہ بھی دی، وہیں ان کا انتقال بھی ہوا تھا، اور ملک اللہ نواز کی دوسری بیگم جو اولاد کی نعمت سے محروم تھی، انہوں نے رب نواز کو اپنی سگی اولاد کی مانند پرورش کیا تھا۔ لیکن بس ایک غم، ایک غصہ، ایک شدت کے انہیں ان کی اصل حیثیت سے روشناس نہیں کرایا گیا، اور یہ بات دوسروں کی زبانیں کس طرح ان کے کانوں تک پہنچی کہ وہ ایک طوائف زادے ہیں۔ بس دماغ کو چڑھ گئی، جس کے نتیجے میں وہ ڈیرے پر موجود تھے۔ اس قدر صاحب اختیار تھے کہ گریجا جیسے پولیس افسر کی ہمت نہ پڑی کہ کسی کو ان کے بارے میں بتائے۔ گریجا کو اتفاق سے بات معلوم تھی کہ رب نواز شاہ کس قسم کا انسان ہے، کسی کی جان کے پیچھے پڑ جائے تو اس وقت تک گردن نہ اٹھائے جب تک کہ اس کی تباہی کا سامان مکمل نہ ہو جائے۔ اور رب نواز شاہ ہیرا منڈی میں آ گیا۔ پھر اس نے اپنے ہی جیسے ایک بچے کو دیکھا جو حسن و جمال میں بے مثال تھا، اور ان کے ذہن میں بات آئی کہ انہیں تو خیر اس طرح پروان چڑھا لیا گیا، لیکن اس بچے کا مستقبل نہیں ہے۔ چنانچہ ان کا ہاتھ تھام کر ان کا ہاتھ اکرام کے سر پر پہنچ گیا، اور انہوں نے اس کے لیے سارے بندوبست کرنا شروع کر دیے۔ ایک اعلیٰ درجے کے اسکول میں اس کا داخلہ کرا دیا گیا، اور اکرام ایک رئیس زادے کی طرح تعلیم کے حصول کے لیے اسکول جانے لگا۔ والدیت میں شاہ جی نے اپنا نام نہیں لکھا تھا، اور اب وہ اس کے لیے ایک شاندار کوٹھی کا بندوبست کر رہے تھے تاکہ اس پر سے ہیرا منڈی کی چھاپ اتر جائے۔ اس کے اور ان کے معاملات میں بڑا فرق تھا۔ بہرحال ادھر یہ ہنگامہ آرائی ہو رہی تھی، اور ادھر ہیرا منڈی میں کوثر جہاں نے جھنڈے گاڑ دیے تھے۔ پہلے بھی ایسا ہوتا تھا، ہیرا منڈی میں بہت سے کوٹھے تھے اور بہت سی گانے والیاں تھیں، ان سب کا اپنا ایک مقام تھا، لیکن جب سے کوثر جہاں نے محفل غزل سنبھالی تھی، روتی بدل گئی تھی۔ پروانے تھے کہ شمع پر نثار ہونے کے لیے آ جاتے تھے۔ پچھلے دنوں جو سیاہیاں چھا گئی تھیں، انہوں نے مسلسل آنے والوں کو بددل کر دیا تھا۔ کوثر جہاں کی آواز ہی شامل محفل نہ ہوتی تو پھر لطف ہی کیا آتا، لیکن کوثر جہاں نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ شاہ جی سے اجازت ملنے کے بعد محفل غزل سجانے میں کوئی حرج نہیں تھا، اور کوثر جہاں کی اجازت بڑی اہمیت رکھتی تھی۔ شمشیرہ بیگم کے گلے شکوے بھی مٹانے تھے۔ بیماری کے بعد سے اب تک جب سے شاہ جی کا نزول ہیرا منڈی میں ہوا تھا، ہنگامے چل رہے تھے، اور کوثر جہاں کو شمشیرہ بیگم کی بے چینی کا پورا احساس تھا۔ کوٹھوں کی رونق تو تماش بینی ہوا کرتے ہیں، اور تماش بینوں کو دلوں کی طلب کوثر جہاں کی حسین آواز تھی۔ چنانچہ کوثر جہاں نے شام کی محفلوں میں پوری دلچسپی لینا شروع کر دی، اور اس کے پرستار اس کے بارے میں بڑی کہانیاں سنانے لگے۔ بہت سے ایسے بھی تھے جو نئے لوگوں کو لاتے تھے۔ شمشیرہ بیگم خوش ہو گئی، دولت ایک بار پھر آسمان سے برسنے لگی۔ کوثر جہاں غزل سرا ہوتی تو نوٹوں کے انبار لگ جاتے، اٹھائے نہ اٹھ پاتے، وہ دینے والے تھے کہ جی کھول کر دیتے۔ کوثر جہاں اپنی آواز سے ہی نہیں اپنی بے خود کر دیتی تھی، ایک نشہ ہوتا جو آسمان سے برستا، ہر اس شخص پر چھا جاتا جس کے کان غزل آشنا ہو۔ اور اس وقت بھی محفل اسی طرح جاری تھی۔ ایک حسین غزل کوثر جہاں کے ہونٹوں سے ادا ہو رہی تھی۔ اس کی غزل سرائی میں یہی خوبی تھی کہ غزل کا جو مفہوم ہوتا اسے جسم کی، چہرے کی اور آنکھوں کی کیفیتوں سے ادا کرتی، اور دیکھنے والا اور سننے والا خود پر یہ تمام کیفیتیں محسوس کرتا۔ وہ ڈوب کر گاتی تھی، اور اس کا یہی ڈوبنا سننے والوں کو ڈبو دیتا تھا۔ شاید اس وقت بھی یہی کیفیت تھی۔ کچھ نئے لوگ بھی آئے تھے جن میں ایک صاحب کا خاص طور سے ذکر کیا جا سکتا ہے۔ غزل کا مقطع ادا نہیں ہوا تھا کہ اس کی نگاہ ان صاحب پر پڑی۔ ایک بجلی سی کونتی، کچھ لمحوں کے لیے غزل رک گئی، اور وہ کھو سی گئی، اور پھر اچانک اس نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ اس کے انداز میں کچھ اضمحال سا پیدا ہو گیا تھا۔ اس نے فوراً غزل کا مقطع پیش کیا اور غزل ختم کر کے بیٹھ گئی۔ ادھر آنے والے صاحب، جس میں کوئی شک نہیں تھا کہ ماضی کا ایک حسین کردار ہوں گے، جوانی کے نقوش اب تک چہرے پر منجمد تھے۔ چوڑا چکلا، کلا ٹھلا، شاندار کسا و ورزش جسم، حالانکہ عمر اچھی خاصی تھی لیکن اب بھی بے مثال شخصیت کے مالک تھے۔ یہ سمجھے کہ مغنیہ ان کی شخصیت سے متاثر ہو گئی ہے۔ دفتنی وہ صاحب بولے، بھی شمشیرہ بیگم، ان کا جو بھی نام ہے ہمیں یاد نہیں رہا، لیکن غزل تو مکمل نہیں ہوئی، مقطع وقت سے پہلے پیش کر دیا گیا۔ ہاں میں پوچھتی ہوں جناب عالی، کوثر جہاں خیر تو ہے؟ ایک ذرا دم لینے کو رک گئی تھی اماں، اگر حکم ہے تو باقی اشعار بھی پیش کر دوں گی۔ ہاں ٹھیک ہے، شمشیرہ بیگم نے کہا، اور آنے والے صاحب سے بولی، حضور کا تعارف نہیں ہو سکا؟ راجہ شرافت علی ہے ہم، بس اس سے زیادہ تعارف اب کیا کرائیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کے اس کوٹھے کے پرانے شناسہ ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ برسوں کے بعد ادھر آئے ہیں۔ بہت خوشی ہوئی راجہ صاحب آپ سے مل کر، اور یہ بھی اچھی بات ہے کہ آپ ہمارے پرانا شناسہ ہیں۔ لوگوں کی آوازیں ابھرنے لگی۔
تو شمشیرہ بیگم نے غزالہ اور شبانہ سے کہا چلو تم شروع ہو جاؤ۔ بہرحال لوگ انہی دونوں سے مطمئن ہو گئے۔ البتہ شمشیرہ بیگم کو فوراً ہی احساس ہو گیا تھا کہ راجہ شرافت علی کو دیکھ کر نہ جانے کیوں کوثر جہاں پر ایک عجیب سا تاثر قائم ہوا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ راجہ شرافت علی بڑی اچھی شخصیت کے مالک تھے۔ آگے بڑھ کر راجہ صاحب کے پاس جا بیٹھی۔ جی راجہ صاحب یہ بتائیے کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ بس شکر ہے خدا کا، آپ کی ان محفلوں کے پجاری ہیں، بڑی خوشی ہوئی، اگر چاہیں تو کچھ قیام فرمائیں۔ نہیں پھر آئیں گے، ویسے یہ لڑکی بہت اچھا گاتی ہے، ضرور آئیے گا، انتظار کریں گے۔ ادھر کوثر جہاں نے خود کو سنبھال کر حاجو کو اشارہ کیا اور حاجو اس کے قریب پہنچ گیا اور کان جھکا لیا۔ کہیے کوثر بیگم کیا بات ہے؟ وہ جو صاحب بیٹھے ہیں نا اماں کے پاس، جی جی اچھی طرح دیکھ رہے ہیں۔ حاجو آپ ذرا ان کے بارے میں معلومات کیجیے، یہاں سے اٹھے تو آپ بھی اٹھ جائیے گا، ذرا اتا پتہ دیجیے، آپ کو 500 روپے دوں گی، اطمینان رکھیے، یہ بھی پتہ چلا لیں گے کہ کہاں پیدا ہوئے اور کیوں ہوئے۔ حاجو نے کہا۔ محفل چلتی رہی۔ غزالہ اور شبانہ نے فوراً ہی صورتحال سنبھال لی تھی۔ ادھر کوثر جہاں کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ صاحب جنہیں دیکھ کر وہ چونکی تھی کچھ سننے پر آمادہ ہے، چنانچہ انہیں مطمئن کرنا بھی ضروری تھا۔ غزالہ اور شبانہ نے جب اپنی غزل ختم کر لی تو کوثر جہاں نے فوراً ان کی فرمائش پوری کرنے کے لیے تیاریاں کی اور ایک حسین غزل شروع کی۔ حسین غزل، حسین ادائیگی۔ محفل بجد میں آ گئی، ہر کوئی جھومنے لگا اور شمشیرہ بیگم آنکھوں میں کوثر جہاں کی بلائیں لینے لگی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کوثر جہاں رونق محفل ہے، جو کچھ بھی گاتی ہے سما باندھ دیتی ہے، لیکن کس کی نظر لگ گئی تھی اس کوٹھے کو؟ کمبخت شاہ جی کی نظر لگ گئی تھی، ورنہ کیا مجال تھی کہ جو ایک بار ادھر کا رخ کر لے دوسری طرف چلا جائے۔ ادھر راجہ شرافت علی پرانے شکاری، کوٹھوں کے آداب سے آشنا، کوٹھوں سے پوری طرح واقف، لیکن یہ شمشیرہ بیگم کے کوٹھے کا کمال تھا کہ کسی کو آخری دم تک روکے رکھے، چنانچہ درمیان میں اٹھنے کا نام نہ لیا۔ کوثر جہاں نے بھی یہی فیصلہ کیا تھا کہ حاجو کی کامیابی کے لیے حاضری ضروری ہے کہ محفل کے اختتام تک اجنبی شخص کو روکے رکھے، چنانچہ اس نے بھی سما باندھنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ یہاں تک کہ وقت ختم ہوا، مہمان رخصت ہونے لگے۔ حاجو یہ وقت بہت مناسب تھا، سارنگی ایک طرف رکھ کر باہر نکل گیا جیسے کوئی ضروری حاجت پوری کرنے جا رہا ہو۔ آنکھوں میں 500 روپے کا نوٹ ناچ رہا تھا۔ ان صاحب کا اتا پتہ لینا تھا، اس کے ضروری تھا کہ شمشیرہ بیگم کی گریف سے نکل جائے، نہ جانے کس دم کام سے لگا دے۔ ادھر راجہ شرافت علی نے بڑی رقم حضور بیگم کو پیش کی اور شمشیرہ بیگم نثار ہوئی جا رہی تھی۔ حضور یہ تو سب ثانوی چیزیں ہیں، ہم تو بس قدردانوں کی قدموں کی آہٹوں کا انتظار کرتے رہتے ہیں، دوبارہ کب تشریف لائیں گے؟ ابھی تو لاہور میں ہوں، دیکھیے مصروفیت کب اجازت دیتی ہے، ویسے یہاں آنے کا کس کو جی نہیں چاہتا، حاضری دوں گا، انتظار کریں گے، شمشیرہ بیگم نے کہا۔ کوثر جہاں گردن جھکا کر اندر چلی گئی تھی۔ راجہ شرافت علی کو کچھ عجیب سا احساس دل میں لیے وہاں سے اترے۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ کوثر جہاں نے ان پر اثر ڈالا تھا، لیکن خود کوثر جہاں کی جو کیفیت ہوئی تھی وہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ ساتھ میں کچھ دوست بھی تھے جن سے باتیں کرتے ہوئے کوٹھے سے نیچے اترے۔ حاجو جو انتظار کر رہا تھا لپک کر قریب پہنچ کر جھک کر سلام کیا تو راجہ شرافت علی سے چونک کر دیکھنے لگے۔ حاجو نے اپنے مخصوص انداز میں کہا، تسلیمیں عرض کرتا ہوں، عرض کر چکے ہوں تو اب سیدھے ہو جائیے، ورنہ زیادہ جھک گئے تو سر کے بل نیچے گر پڑیں گے۔ حاجو جس نے لکھنوی انداز میں سلام کیا تھا چونک کر سیدھا ہو گیا۔ راجہ صاحب کے ساتھ موجود دوست ہنس پڑے۔ راجہ صاحب نے حاجو کو دیکھتے ہوئے کہا، جی فرمائیے۔ وہ شاید حضور عالی نے مجھے پہچانا نہیں، ابھی آپ جہاں سے نیچے اترے ہیں وہاں سارنگی میں جا رہا تھا۔ ہاں ہم نے 2 سارنگی ایک ساتھ دیکھی تھیں، ایک تو آپ تھے سارنگی کے طور پر اور دوسری پر یقیناً سارنگی ہوگی جو آپ کے قریب رکھی ہوئی تھی۔ بہت بڑا اعزاز عطا فرمایا سرکار علی نے۔ لکھنؤ کے ہیں؟ نہیں ہے تو یہیں کے، لیکن آپ جیسے معززین کی خدمت میں رہ کر کچھ سیکھ لیا ہے۔ اچھا فرمائیے، ہم کیا خدمت کریں آپ کی؟ بس ذرا ایک لمحہ چاہتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ معذرت، حاجو نے کہا تنہائی میں۔ جی ٹھیک ہے آئیے، راجہ صاحب نے کہا اور 2 قدم آگے بڑھائے۔ دوست دلچسپی کی نگاہوں سے حاجو کو دیکھ رہے تھے۔ حاجو نے کہا، حضور آپ نے کوثر جہاں بیگم کو دیکھا تھا؟ وہی جو غزل گا رہی تھی؟ جی ہاں، تو دیکھیے بغیر ان کی غزل تھوڑی سنی تھی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ گاتے گاتے آپ کو دیکھ کر ذرا دیر کے لیے رک گئی تھی۔ انہوں نے ہم سے کہا ہے کہ آپ کا اتا پتہ معلوم کریں۔ ارے کیوں، خیریت؟ کیا یہاں آنے والے سارے مہمانوں کا اتا پتہ معلوم کیا جاتا ہے؟ راجہ صاحب کو ایک عجیب سی مردانگی کا احساس ہوا تھا۔ حضور یقیناً انہوں نے آپ میں ضرور کوئی ایسا ہی نمایاں فرق دیکھا ہوگا جس کی بنا پر کوثر جہاں کو ہمارا سہارا لینا پڑا۔ اتا پتہ ہمارا کچھ بھی نہیں، یہاں دوستوں کے ساتھ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ کوثر جہاں بیگم کو ہمارا یہ پیغام دے دیجیے گا کہ کل خاص طور پر ہم ان کے لیے آئیں گے اور ذرا دیر سے آئیں گے تاکہ 1-2 غزلیں سننے کے بعد کچھ وقت ان کے ساتھ گزار لیں، پھر ہم خود اپنا اتا پتہ خود ہی دیں گے۔ ویسی کس قسم کی خاتون ہے، آپ ملاقات کریں گے تو اندازہ ہو جائے گا۔ مجال ہے کسی کی جانب آنکھ اٹھائیں، بڑے بڑے رئیس جاگیردار ان کے چکروں میں رہتے ہیں، مجرمیں بھی اپنی پسند سے جاتی ہیں،
جہاں صاحب ذوق ہوں وہ غزل سناتی ہیں، ورنہ کیا مجال ہے۔ بہرحال حضور نے کوئی ایسا جادو کیا کہ غزل بھی مکمل نہ کر سکی۔ ہم نے دیکھا تھا کہ آپ کو دیکھ کر تصویر حیرت بن گئی تھی اور اس کے بعد غزل رک گئی۔ ٹھیک ہے، ہم کل ان سے ملاقات کریں گے۔ حاجی نے سلام واپس پلٹ گیا۔ راجہ شرافت علی مسکرا رہے تھے۔ دوستوں کے قریب پہنچے تو دوست مداحسرائی کرنے لگے۔ یار تم نے نہ جانے کتنے گھر خراب کیے ہوں گے، ہمیں اندازہ ہو گیا ہے۔ بس یہ کیا کہیں، ان لڑکیوں نے زندگی خراب کر دی ہے۔ چلو یہاں سے آگے تو بڑھو۔ کیا تقدیر پائی ہے، واقعی کچھ لوگ اپنی تقدیریں سونے کے قلم سے لکھوا کر لاتے ہیں۔ ایک ہم ہے کہ کسی کی نگاہ التفات کے لیے عمر گزار دی، اور ایک یہ ہے کہ جہاں چلے جائیں وہاں دلوں کے انبار لگ جائیں۔ بات صرف ان طوائفوں کی ہی نہیں ہے، نہ جانے کہاں کہاں پریشان ہونا پڑتا ہے۔ ویسے کیا کہتے ہیں آپ ان خاتون کے بارے میں جن کا نام کوثر جہاں ہے؟ ہم تو آپ کی خوش قسمتی پر ناز کر رہے ہیں۔ نہیں بھائی، تفریح صرف تفریح ہوتی ہے۔ ہم تماش بین تو بن سکتے ہیں، عاشق یا محبوب نہیں۔ اور پھر طوائفوں کے محبوب، توبہ توبہ، یہ تو کھال اتار کر رکھ دیا کرتی ہیں۔ دیکھیں گے محترمہ کیا چاہتی ہیں۔ ویسے جو کچھ ہے وہ تو ہم سمجھ چکے ہیں، مگر پھیر میں نہیں آئیں گے۔ ہم ٹھہرے گھاگ، شادی نہیں کی، اس لیے کہ کسی خاتون کے ہو کر رہ پڑے تو زندگی عذاب ہو جائے گی۔ راجہ صاحب لسانیاں ہانکنے لگے۔ شمشاد آرا جو سامنے والے کوٹھے پر رہتی تھی شمشیرہ بیگم سے باتوں میں مصروف تھی۔ ان کی بیٹی اچھی گلوکارہ مانی جاتی تھی۔ شمشیرہ بیگم کو مبارکباد دیتے ہوئے بولی، شمشیرہ بیگم پچھلے دنوں تمہارے کوٹھے کو نظر کھا گئی تھی۔ ہم لوگ بھی سوچتے تھے کہ کیا ہوا، بات ہی پتہ نہ چلتی تھی۔ ہم نے تو کبھی اپنا ہی نہ سمجھا، نہ کبھی دل کی بات کہی نہ سنی، لیکن یقین کرو ہم دعائیں کرتے تھے تمہارے لیے۔ خوش ہونے والیاں خوش ہوتی ہوں گی تو ہوں گی، لیکن ان میں سے کچھ تو تالیاں پھٹکار کہتی تھیں کہ شمشیرہ بیگم کے کوٹھے کی رونق اجڑ گئی۔ شمشیرہ بیگم خیال رکھا کرو، بہت سے ایسے لوگ تعویذ گنڈے بھی کراتے ہیں، بہت سی جلتی ہیں تم سے، مگر دیکھو خدا کی نظر سیدھی ہو تو بندہ بے اثر ہوتا ہے۔ تو اور کیا شمشاد آرا، کوبوں کو کوسنے سے کئی ڈھور مرتے ہیں۔ ہم نے تو کبھی کسی کے لیے برا نہ سوچا، کچھ نہ کہا، حالانکہ ہمارے علم میں کیا نہیں ہوتا۔ وہ سے کوٹھوں تو ایسے ہوتے ہیں جہاں آنے والیاں گالیاں بکتے ہوئے چلے جاتے ہیں کہ گلے میں سر نہیں، اور چلی ہیں بھینس کی طرح ڈکارنے۔ ہمارا کیا بگاڑ لیا، دادا جی کے سائے میں ہے، بزرگوں اور ولیوں کا کرم ہے، بگڑی بھی بات بن جاتی ہے۔ بس پریشان ہوں تو میں ان شاجی سے، انہیں تو کوئی کوسنا بھی نہیں لگتا۔ اب تک جو کچھ ہوتا رہا ہے ان کی وجہ سے ہوتا رہا ہے۔ کوثر جہاں کو اغوا کرا لیا گیا تھا، کچھ پتہ چل گیا ہوگا کہ کون تھا؟ ارے بس ایک شاہ جی ہے جو ہماری جڑیں کاٹنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ شمشاد آرا کافی دیر تک باتیں کرتی رہی۔ شاہ جی کے خلاف تو خیر کوئی بھی نہیں تھا، لیکن دوسروں کے دل کا حال لینے کی خواہش ہر شخص میں ہوتی ہے۔ ان کے جانے کے بعد کوثر جہاں دیر تک سوچتی رہی۔ اسی پر حاجو اور غلام شاہ اندر داخل ہوئے۔ شمشیرہ بیگم کی توجہ ان کی طرف ہوئی۔ انہوں نے دونوں کو تیکھی نظروں سے دیکھا۔ حاجو دونوں ہاتھ زمین پر رکھ کر گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا۔ سنبھالنا غلام شاہ، مجھے دیکھو یہ مجھ پر تیر برس رہے ہیں۔ کوئی شمشیرہ بیگم کو سمجھائے کہ حاجو کی جان ہی کتنی ہے، اتنے کمزور بدن پر یہ تیر اندازی۔ جینے دو شمشیرہ بیگم، جینے دو۔ ارے غلام شاہ ذرا اٹھائیو میری جوتی، 10 لگا دو تو اس کے دماغ کے کیڑے بیٹھ جائیں گے۔ آپ کو شمشیرہ بیگم پتہ نہیں، آج حاجو بڑا خوش ہے، خرچہ کرنے پر آمادہ ہے، جیب میں نوٹ نظر آ رہے ہیں۔ غلام شاہ نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، ارے یہ کہاں سے مارے تم نے، ذرا ادھر جیب دکھاؤ۔ شمشیرہ بیگم بولی، آپ کیا سمجھتے ہیں شمشیرہ بیگم، کیا دولت آپ ہی کی غلامی کرتی رہے گی؟ ادھر آتے ہوں یا میں اٹھوں؟ ارے غلام شاہ، جب بھی کہتے ہو ایسے بھی تکی ہی کہتے ہو، ذرا سے مزاج بہتر آئے تو ہم نے بیچ میں رگڑا لگا دیا۔ دیکھ لو شمشیرہ بیگم، جیب میں جو کچھ بھی ہے تمہارا ہی ہے۔ یہ غلام شاہ ایسے ہی چھوڑتا رہتا ہے، ایک تو اس کو کھلاؤ پلاؤ، اوپر سے چوری کا الزام بھی برداشت کرو۔ اس وقت تم دونوں کہاں سے آ رہے ہو؟ بس ایسے ذرا گھومنے پھرنے گئے تھے، بڑا مان کرتی تھی تم پر، خدا کی قسم کسی کام کے نہ نکلے۔ کیا کوئی ایسی ترکیب نہیں تمہارے پاس کہ ان شاجی پر جھاڑو پھر جائے، یہ محلہ چھوڑ دیں؟ خدا کر کے کوثر جہاں راستے پر آئی ہے تو جی خوش ہوا ہے، ذرا سا اطمینان ہوا ہے، مگر ڈر لگا رہتا ہے ہر وقت، کام بگڑ گیا تو کیا ہوگا۔ آج کل تو سب ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، جو لگتا ہے جیسے کوثر جہاں پھر سے باہر آ گئی ہو۔ اللہ رکھے، نظر کیوں لگاتے ہو؟ کہاں نظر لگاتے ہیں، اور پچھلی رات تو کوثر جہاں نے کمال ہی کر دکھایا۔ کیا؟ شمشیرہ بیگم دانت نکال کر بولی، لو ایسے بنے جیسے کچھ پتہ نہیں، وہی گر آزمائے ہیں جو طوائفوں کے گر ہوتے ہیں۔ غزل گاتے گاتے رک گئی، حیران نگاہوں سے راجہ شرافت علی کو دیکھا اور یوں لگا جیسے کھو گئی ہوں۔ ارے جاگیرداروں کو پھنسانے کو یہی تو گر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد یہ سسرے مرغوں کی طرح کوکڑو کر بولتے سر جھکا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔
اس طرح آواز نیچی کرو، کوئی سن لے گا، تمہارا منہ کھل جائے تو کوئی روکنے والا نہیں ہوتا، سچ کہہ رہا ہوں۔ بڑی خوشی بھی دیکھ کر کے کوثر جہاں آہستہ آہستہ راستے پر واپس پلٹ رہی ہے۔ تم بھی ذرا خیال رکھو، دودھ دینے والی گائے کی لات کھا لینے میں کوئی حرج نہیں۔ تو تمہارا بھی یہی خیال ہے کہ غلام شاہ کی بات بن رہی ہے؟ ہاں، وہ مرغا تو حلال ہو گیا۔ غلام شاہ نے گردن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ کچھ پتہ چلا ہے کیا چیز ہے؟ شمشیرہ بیگم نے رازداری سے پوچھا۔ ابھی تو کوئی پتہ نہیں چل سکا، معلوم ہو ہی جائے گا۔ کیسے؟ ہم تو اپنا فرض پورا کرتے ہیں۔ یاد نہیں نیچے اتر گئے تھے اور پتہ پوچھا تھا ان سے، کہنے لگے آج پھر آئیں گے۔ پتہ پوچھ کے کیا کرو گے؟ ارے واقعی پھر تو کام ہو گیا۔ تو بات یہ بھی پتہ چل گئی کہ حاجو کی جیب میں نوٹ کہاں سے نظر آ رہے ہیں۔ غلام شاہ بولا، فالتو باتیں مت کرو، تم دونوں تو اکبر بادشاہ کے دربار میں ہوتے تو زیادہ اچھا ہوتا۔ تمہارے سامنے ملا دو پیسہ اور بیربل کو کان سے پکڑ کر نکال باہر کیا جاتا۔ ارے ہم کیا، ہماری اوقات کیا؟ ویسے ہی راجہ شرافت علی رئیس معلوم ہوتے ہیں، یہاں آنے والے رئیس ہی بن کر آتے ہیں۔ اب دیکھو ہاتھ تو ڈالا ہے، کیا بات بنتی ہے؟ کوثر جہاں سے بات ہوئی، نہیں میں تو بس کان دبا کر رہتی ہوں، بس ذرا سی دیر میں آگ بگولا ہو جاتی ہیں۔ میں نے سوچا کہ ذرا خاموش رہوں، دیکھو تو صحیح آگے کیا قدم بڑھاتے ہیں۔ غلام شاہ نے حاجو کو آنکھ ماری تو حاجو برا سا منہ بنا کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ بہرحال جہاں بھی ان دنوں تر و تازہ نظر آنے لگی تھی۔ اب شمشیرہ بیگم کو کیا معلوم تھا کہ ڈیرے پر کیا بات ہوئی تھی؟ ویسے اس کے بعد سے شاہ جی کا رویہ بھی ذرا نرم ہو گیا تھا۔ یہ ساری باتیں تھی، اب دیکھنا یہ تھا کہ راجہ شرافت علی کیا چیز نکلتے ہیں۔ اسی شام بھی محفل معمول کے مطابق سجی، حال کمرہ درست ہو گیا، ساز سنبھل گئے۔ حاجو دھلا ہوا کرتا پاجامہ پہن کر میدان میں اتر آیا۔ غلام شاہ نے تبلوں کی ساری کلیں درست کی۔ غزالہ اور شبانہ تیار ہو کر محفل میں آ بیٹھی۔ کوثر جہاں اس وقت آتی تھی جب محفل شباب پر آ چکی ہوتی تھی۔ شمشیرہ بیگم کی عظیم الشان پٹاری کھل گئی، پان تیار تھے چاندی کے ورک میں لپٹے ہوئے۔ خود شمشیرہ بیگم تو رونے کے محفل ہوا کرتی تھی، لباس ہمیشہ اعلیٰ سے اعلیٰ استعمال کرتی تھی، سارے آداب سے واقف تھی۔ غرض یہ کہ محفل کا آغاز ہوا۔ یہ خاص انتظام راجہ شرافت علی کے لیے ہی کیا گیا تھا۔ بہرحال محفل سجنے لگی۔ روز کے شوقین ان میں بہت سے تو ایسے تھے جو صرف دعاؤں سے کام چلاتے ہیں، لیکن اس سے بھی شمشیرہ بیگم کا کام چلتا تھا، نئے نئے لوگوں کو گھیر کر لاتے تھے۔ سو آج بھی کچھ نئے چہرے رونے کے محفل ہوئے اور شمشیرہ بیگم نے ان کا اس طرح استقبال کیا جیسے یہ محفل آج ان کے بغیر سونی پڑی رہی ہو۔ تعارف کی رسمیں ادا ہوئی، یہ محفل عام نہیں تھی۔ بہرحال شبانہ نے غزل چھڑی، غزالہ کھڑی ہو گئی، اس نے رقص کے بھاؤتائے بتائے اور سلیقے سے اس محفل کا آغاز ہو گیا۔ جن لوگوں نے کوثر جہاں کو نہیں سنا تھا وہ شبانہ ہی کی آواز کے دل دادا ہو گئے، نوٹ برسنے لگے۔ شمشیرہ بیگم کی دلی خواہش تھی کہ ان لڑکیوں میں سے کوئی ایسی نکل آئے جو اس محفل کو سنبھالنے کی صلاحیت پیدا کر لے۔ شبانہ بہت اچھا گا رہی تھی، اس کی آواز میں سوز تھا لیکن فطرت میں شوخی، کبھی کوئی سنجیدہ غزل اس سے نہ گائی جاتی۔ جب محفل کو ترب کی ضرورت ہوتی تو عموماً اسی سے گوایا جاتا۔ ہاں جب کوثر جہاں غزل سرا ہوتی تو کیفیت دوسری ہو جایا کرتی، اور یہ کیفیت صرف صاحب دل افراد کے لیے ہوتی تھی۔ کئی غزلیں پیش کی گئیں، فرمائشیں ہوئی، پھر اچانک راجہ شرافت علی دروازے سے اندر داخل ہوئے۔ 3 افراد ساتھ تھے۔ اب ان کے بارے میں کوئی صحیح صورتحال علم میں نہیں آئی تھی۔ چہرے کی بناوٹ بتاتی تھی کہ سخت گیر فطرت کے مالک ہیں، لباس بہت ہی اعلیٰ ہوتا تھا۔ بہرحال شمشیرہ بیگم نے کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا۔ وہ خصوصی جگہ جو ان کے لیے خالی رکھی گئی تھی وہ پر ہو گئی اور شمشیرہ بیگم خود ان کے پاس آن بیٹھی۔ کچھ دیر ہو گئی۔ ہاں شمشیرہ بیگم لاہور میں اتنی مصروفیت تھا کہ پیچھا نہیں چھکتا، حالانکہ جی بڑا چاہتا تھا کہ جلد پہنچ جائے۔ یہاں تو محفل خوب شباب پر ہے لیکن وہ نظر نہیں آ رہی، پتہ نہیں کیا ہوا ہے۔ پیغام بھیجا تھا میں نے، کہنے لگی راجہ صاحب کو آ جانے دے۔ اوہو اچھا، بڑی بات ہے۔ پھر کچھ دیر کے بعد کوثر جہاں کمرے میں داخل ہوئی، بال بال موتی پروئے ہوئے تھے، قیامت کا سما پیش کر رہی تھی۔ دیکھنے والوں کی آنکھیں چندھیا کر رہ گئی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ اس ستاروں کے جھرمٹ میں چاند کی مانند تھی۔ سلیقے سے اندر داخل ہو کر جھکی اور اہل محفل کو آداب کیا۔ پھر شمشیرہ بیگم بھی کرسی پر جا بیٹھی۔ راجہ صاحب گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لے رہے تھے۔ کوثر جہاں کے انداز میں ایسی کوئی بات نہیں پائی جاتی جس سے اہل محفل کو یہ خیال ہو کہ وہ خصوصی طور پر راجہ صاحب کی شخصیت میں دلچسپی لے رہی ہے۔ آخرکار اس نے پہلی غزل کا آغاز کیا اور وہ لوگ جو اب تک صرف شبانہ کو سنتے رہے تھے دانتوں میں انگلیاں دبا کر رہ گئے۔ خوبصورت تلفظ، خوبصورت ادائیگی، محفل میں سناٹا پھیل گیا۔ صرف کوثر جہاں کی آواز تھی جو فضا پر اپنا راج قائم کیے ہوئے تھی۔ غزل ختم ہوتے ہی اہل محفل پر دیوانگی طاری ہو گئی، فرمائشوں کے انبار لگ گئے۔ کوثر جہاں نے گردن خم کر کے شکر ادا کیا، بار بار آداب کرتی رہی۔ شمشیرہ بیگم کی خوشی آسمان پر پرواز کر رہی تھی۔
रफ्ता रफ्ता शमशीरा बेगम की कोठे की रौनकें वापस आती जा रही थी और ये कोठा फिर हीरा मंडी। कोसर जहां दूसरी गजल गाती रही। फिर जब वो थक गई तो गजाला को सूरत हाल पेश की गई। गजाला की गजल के साथ ही शमशीरा बेगम ने महफिल को इख्तिताम का हुक्म दिया। वक्त भी हो गया था। महफिल बेमिसाल थी। आखिरकार राजा शराफत अली ने भी अपनी जगह छोड़ दी। क्या आप भी जा रहे हैं राजा साहिब? हुक्म फरमाइए। कुदे ठहरते। कोसर जहां शायद आपको रोकना चाहती है। जी राजा साहिब, अगर जहमत ना हो तो आइए हमारे साथ, कुछ अपने और कुछ आपके बारे में बातें हो जाएं। कोसर नगमा बार आवाज में कहा। आपकी दावत हो और हम इसे कबूल ना करें। कोसर जहां राजा साहिब को जरा खुली हवा में ले जाओ, खिलाओ पिलाओ। मेहमान बड़े नफीस लग रहे हैं, फिर हम इनसे बातचीत करेंगे। अब तो राजा साहिब से मुलाकातें होती रहेंगी। शराफत अली खुशी से फूला नहीं समा रहा था। अपने दोस्तों को वापस भेज तो इसने कहा, आप लोग जाइए, हम जरा रुकेंगे। ठीक है, हम कार छोड़े जा रहे हैं, ये चाबी रख लीजिए, दोस्तों ने कहा। राजा शराफत अली ने चाबी इनसे ली और फिर कोसर जहां के साथ आगे बढ़ गए। शमशीरा बेगम पुरमसरत अंदाज में इन्हें जाते हुए देख रही थी। उन्होंने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए और सरगोशी के अंदाज में बोली, मेरे मौला, मेरी जो 2 कोठियां निकल गई हैं, इन दोनों की वापसी करा दे। कोसर जहां राजा शराफत अली को लिए हुए उसी कमरे में आई जहां बालकोनी से सर्द हवा के झोंके अंदर आते थे। इसने बैठने की पेशकश की और राजा साहिब बैठ गए। हम समझ रहे कोसर जहां कि हमारी ये खुसूसी इज्जत अफजाई किस लिए है। आपसे कुछ बातें करने को जी चाहा, सो आपको ये जहमत दी। नहीं, जहमत की क्या बात है, कहिए आपके मिजाज क्या है? आप फरमाइए, क्या पीना पसंद करेंगे? नहीं, ज़रूरत नहीं है। आप ये बताइए कि इस कदर हसीन गज़लें गाने के अलावा इस वक्त आपकी क्या क्या मशागिल हैं? हमारे भला क्या मशागिल हो सकते हैं? असल में हमें आपकी सूरत में कुछ ऐसी आशना लगी है कि कल भी हमने आपके लिए पैगाम भेज दिया। हमारी सूरत आशना लगी? हाँ, कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो एक ही निगाह में अपने अपने से लगते हैं। पता नहीं आप हमें भूल गए या तजाहुल से काम ले रहे हैं। आप पहले भी तो इस कोठे पर आए थे। पहले? राजा शराफत अली ने पेशानी पर शिकने डालकर सोचते हुए कहा, जी हाँ, तकरीबन 12 साढ़े 12 साल पहले की बात है। हो सकता है कुछ माह ऊपर नीचे हो गए हों। भाई वाह, क्या याददाश्त है आपकी। आपको याद रहा कि हम 12 साल पहले भी आ चुके हैं। आप बताइए, हमने गलत सोचा? नहीं, झूठ नहीं बोलेंगे, अल्लाह को मुंह दिखाना है। कोठों की तमाशबीनी में तो उम्र ही गुजर गई। पाकिस्तान का कौन सा शहर है जहाँ के कोठे हमने नहीं देखे? न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि लखनऊ, बरेली, आगरा, जहाँ जहाँ नामवर गाने वालियाँ मौजूद हैं, वहाँ राजा शराफत अली का नाम नाशनास नहीं है। जहाँ से दिल चाहे मालूम कर ले। या हीरा मंडी में भी आते रहे, और 12 साल पहले ही नहीं, इससे भी पहले बहुत आते रहे हैं। हमारे यहाँ तो आप शायद एक ही बार आए थे, इसीलिए जहन से निकल चुका है। यकीनन आए होंगे, और इस वक्त हमने आपके सामने गज़लें भी पेश की थीं। बिलाशुबा आपने ठीक जाना। हम कारोबारी मसलों में उलझते रहे, और जब रूह की शुबदगी की ज़रूरत होती है तो आप लोगों को साए में पनाह लेते हैं। जब आप आए थे तो आपके साथ कुछ और अफराद भी थे, क्यों नहीं? दोस्त अहबाब के बगैर तो महफिलें बेमकसद ही हो जाया करती हैं। उनमें एक साहिब थे जिनका नाम मैं नहीं जानती, शायद आपके जहन में हो। राजा शराफत अली हंस पर बोले, बहुत से दोस्त, बहुत से अहबाब, पता नहीं आप किसकी बात कर रही हैं। अगर आपको नाम याद होता तो शायद हमें भी याद आ जाता। वो आपके दोस्त नहीं थे। कोसर जहाँ की आंखों की रोशन कंदीलें बुझने लगीं। ज़रूर दोस्त होंगे, बस जब ऐसी जगहों का रुख किया जाता है तो शनासा भी दोस्तों की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं। हो सकता है वो हमारे किसी दोस्त के दोस्त हों, हमारे ज़ाती दोस्त ना हों। आपको याद है राजा साहिब कि उस वक्त आप किन किन दोस्तों के साथ रहा करते थे? 10-12 साल पहले यहाँ लाहौर में हाजी इलियास थे, जावेद साहिब थे, नवाब मंसूर थे, एक और साहिब थे जिनका नाम गालिबन ज़हीरुद्दीन था। सही याद नहीं सब कुछ। आप भी अब इनसे मिलते हैं? मेरा मतलब है, हो सकता है अगर बात वही आ जाती है ना। और ज़हीरुद्दीन साहिब, ज़हीरुद्दीन गालिबन शेखुपुरा के बड़े ज़मींदारों में से थे, बड़े अच्छे तमाशबीन आदमी थे। मगर इसी वक्त हमारी मुलाकात हुई थी, इसके बाद हम वलायत चले गए, फिर कुछ पता नहीं चल सका इनका। ज़हीरुद्दीन साहिब क्या अब भी शेखुपुरा में ही रहते हैं? हमने अर्ज़ किया ना कि इसके बाद हमारी मुलाकात बिल्कुल नहीं हुई और ना ही मालूमात हैं। वैसे वो वहाँ के बहुत बड़े जागीरदार और पुश्तीनी हैं। तकसीम से बहुत पहले इनका ख़ानदान वहाँ मौजूद है, उन्होंने अपनी जगह नहीं छोड़ी होगी। मगर आप इन लोगों के बारे में इतनी तफसीलात क्यों मालूम कर रही हैं? यूं ही जिन शनासाओं से अरसे के बाद मुलाकात हो जाए, इनसे बातें करने को जी चाहता है। जी, बहरहाल मुझे अफसोस है कि मैं आपकी मदद नहीं कर सका। दरअसल वही नाम वाली बात आ जाती है। नाम पता चलता तो शायद कुछ यादाश्तें ज़िंदा हो जाती। खैर छोड़िए अब इनकी बातें, हमारी बातें कीजिए। ये बताइए हमारे लिए क्या हुक्म है? आप यकीन कीजिए राजा साहिब, हर दिल में कुछ उमंगें, कुछ ख्वाहिशें होती हैं। बस आपका चेहरा शनासा लगा
اور یادداشت پر زور دیا تو پتہ چلا کہ آپ یہاں ضرور آتے ہوں گے۔ بس یوں سمجھ لیجیے دل نے چاہا کہ آپ سے ملے۔ چلیے ٹھیک ہے، آپ کا دل شاد ہو گیا، اتنا ہی کافی ہے۔ اب تو آپ کچھ پی لیجئے۔ نہیں، جو ہماری ضرورت تھی آپ کے سامنے کر دی۔ جو کچھ پیئیں گے آنکھوں سے پیئیں گے۔ ہاں اگر اجازت ہو تو آج آپ کے ساتھ طویل نشست ہو جائے۔ گانے کا وقت تو ختم ہو گیا ہے، کل حکم دیں گے تو خدمت کروں گی۔ کیا مطلب؟ ہم یہاں قیام نہیں کر سکتے؟ ضرور کر سکتے ہیں، مگر بے مقصد ہوگا۔ میرا مطلب ہے اب آپ کی آواز سے تو خدمت نہ کر سکوں گی۔ آواز کی خدمت تو ہو چکی، اب تو بس آپ کے ساتھ کچھ وقت گزاریں گے اور اس کے بعد اجازت طلب کر لیں گے۔ کوثر جہاں ایک لمحے کے لیے کچھ بوکھلاک سی گئی۔ ذہن میں تو کچھ ہو رہی تھا، لیکن یہ راجہ صاحب تو پکے آدمی نکلے۔ تاہم اس نے خود کو سنبھالی اور بولی، میں جلدی سونے کے عادی ہوں، رات کو دیر تک نہیں جاگ سکتی۔ آپ سے یوں ہی دل چاہا تھا، باتیں کرنے کا سوچا، سو پیغام دے دیا۔ آپ کا مقصد کیا ہے؟ کچھ معلوم نہیں ہو سکا، شرافت علی نے کہا۔ بس کچھ لوگوں سے خواہ کی اپنائیت محسوس ہوتی ہے۔ مجھے یاد آیا تھا کہ کچھ عرصہ پہلے ہماری آپ کی ملاقات ہوئی، معلوم کرنا چاہتی تھی کہ آپ وہی ہیں، اور اس کے لیے آپ نے اتنا اہتمام کیا۔ کئی سازندوں کو نیچے بھیجا اور ان سے فرمائش کرائی کہ آ جائیں، اور یہاں آتے ہم نے محسوس کیا کہ بڑا خصوصی اہتمام ہے ہمارے لیے۔ اس کے بعد آپ اس بے اتنائی کا اظہار کر رہی ہیں۔ دیکھیے کوثر جہاں بیگم، بات اصل میں یہ ہے کہ بہت کم لوگ ہمیں پسند آتے ہیں، اور جب پسند آتے تو ہماری ملکیت بن کر رہ جاتے ہیں، اور اتفاق سے آپ ہمیں پسند آ گئی ہیں۔ یہ بے رخی کی گفتگو ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میں نے اپنے دل کی بات آپ پر بیان کر دی۔ اتنا ہی مسئلہ تھا کہ آپ ہم سے تھوڑی دیر باتیں کرنا چاہتی تھی، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ گویا ہم آپ کے خادم ہوئے کہ آپ نے ہمیں حکم دیا، اب دوسرا حکم دے رہی ہیں کہ ہم واپس جائیں۔ نہیں، میں یہ کیسے کہہ سکتی ہوں؟ آپ پہ رہوں گی، آپ صرف اتنا بتا دیجئے کہ اور کیا خدمت کروں۔ کون سی بات اب زبان سے کہیں؟ یہ بتائیے، آپ کے ساتھ وہ گزارا چاہتے ہیں اور اس کی منہ مانگی قیمت ادا کرنے کو تیار ہیں، آن بان والے ہیں۔ کوئی بھی فیصلہ کیا تو اسے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ میں آپ سے پہلے عرض کر چکی راجہ صاحب کہ میں صرف آواز سے آپ کی خدمت کر سکتی ہوں۔ کمال کی بات ہے کوثر جہاں بیگم، بیٹھی آپ کوٹھے پر اور باتیں کر رہی آپ پارسوں جیسی۔ آواز سے تو خدمت ہو چکی، آپ نے آخر ہمیں تنہائی میں بلایا تھا۔ بار بار عرض کر کے کچھ افسوسا ہوتا ہے کہ آپ کچھ سمجھ نہیں پا رہے۔ آپ اپنے مطلب کی باتیں کیجئے کوثر جہاں بیگم، کسی عبادت گاہ میں نہیں بیٹھی ہوئی آپ، سمجھی؟ وہ تو آپ نے درست فرمایا، لیکن میں سمجھ رہا ہوں، قیمت بڑھا رہی ہو اپنی۔ بولو کیا چاہیے؟ تم کیا سمجھتی ہو؟ راجہ شرافت علی ہے میرا نام، کیا چاہیے؟ جواب دو، جو کہو گی منہ پر مار دیں گے۔ خادمہ ہوں آپ کی، بس آپ سے اجازت چاہتی ہوں کہ مجھے سونے کی اجازت دے۔ گویا ہم جائیں؟ جی، کوثر جہاں سرد لہجے میں بولی۔ میرا خیال ہے آپ نے اچھا نہیں کیا۔ بات کیونکہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی اب تک، اس لیے ہم نے اپنے ذہن میں قابو رکھا ہوا ہے، ورنہ اتنی بات پر تو بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ ہم آپ سے پھر کہہ رہے ہیں، جو دل میں ہے بیان کریں۔ آپ جا سکتے ہیں راجہ صاحب۔ کوثر جہاں کا لہجہ انتہائی سرد ہو گیا۔ کوئی اور بات نہیں، ایک مشغلہ دے دیا آپ نے ہمیں۔ ہم بھی راجہ شرافت علی خان ہیں، اگر آپ اپنی قیمت بڑھانا چاہتے تو اپنی زبان سے کہہ دیجئے، ورنہ ان سے باتیں کر لیں گے جو آپ کے سرپرست ہیں، اور اگر آپ ہم سے گریز کر رہی ہیں تو اب یہ گریز آپ کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ انسان کو انسان شناس ہونا چاہیے۔ جی خدا حافظ، جائیے، کوثر جہاں نے کہا، اور راجہ شرافت علی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ کھڑے ہوئے خونی نگاہوں سے کوثر جہاں کو دیکھتے رہے، پھر تیز قدموں سے واپس پلٹے اور بڑے ہال میں آ گئے۔ سب لوگ جا چکے تھے، ساز تقریباً لپیٹے جا چکے تھے۔ حاجو سارنگیوں کی ناز برداری کر رہا تھا۔ شمشیرہ بیگم راجہ شرافت علی کو دیکھ کر حیران رہ گئی، پھر مسکرا کر بولی، ارے راجہ صاحب کہیے، خیریت؟ کسی شے کی حاجت ہے؟ آپ کا نام شمشیرہ بیگم ہے نا؟ جی خیریت۔ مجھے لگتا ہے شمشیرہ بیگم کہ آپ لوگوں نے ہماری بے عزتی کا کوئی منصوبہ بنایا تھا۔ جی؟ شمشیرہ بیگم کا منہ بھاڑ سا کھلا رہ گیا۔ جی آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں راجہ صاحب؟ ہم اور آپ کی بے عزتی کریں؟ آپ ہی کے دم سے تو یہ کوٹھے آباد ہیں، اور کوٹھے پر راجہ صاحب کی بے عزتی ہو؟ لیکن براہ کرم ہمیں یہ تو بتائیے کہ ہوا کیا؟ وہ آپ کی کوثر جہاں بیگم بتاتی ہیں کہ جلدی سو جانے کے عادی ہیں اور صرف آواز سے ہماری خدمت کر سکتی ہیں، اس سے آگے کچھ ناممکن ہے، لیکن ناممکن ہی کو ممکن بنانا ہمارا شوق ہے شمشیرہ بیگم۔ ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوثر جہاں بیگم اپنی قیمت بڑھا رہی ہیں، ان کی قیمت آپ بتائیے۔ شمشیرہ بیگم کا دل دھک سے رہ گیا۔ اتنی دیر میں نہ جانے کیا کیا خواب دیکھ ڈالے تھے، لیکن اب یہ خواب ایک دم ٹوٹتے محسوس ہوئے۔ انہوں نے بھرائے ہوئے لگتا ہے کوثر جہاں پاگل ہو گئی ہے، میں بات کرتی ہوں۔ شمشیرہ بیگم اپنی جگہ سے اٹھی تو
کل دن میں آرام سے بات کر لیں، ہم بھی جلد بازی کے عادی نہیں ہیں، اس طرح خواہ بات بڑھ جائے گی، کیا فائدہ؟ اور کل کی محفل صرف ہماری ہونی چاہیے، آپ معاوضہ سوچ لیجئے، دل میں جو کچھ کہیں گے پیش کر دیں گے۔ راجہ صاحب آپ کل ضرور تشریف لائیے، میں آپ کو دعوت دے رہی ہوں۔ ٹھیک ہے چلتے ہیں، لیکن ایک خیال رکھیے گا، ہم نے اپنے طور پر کوئی کوشش نہیں کی تھی، کل آئے تھے گانا سن کر چلے گئے، بلایا گیا ہمیں، پیغام بھجوایا گیا، یہ جو چھوٹا سا پھدک رہا ہے نیچے پہنچا تھا، پوچھے اس سے، کہا تھا اس نے ہم سے یا نہیں؟ راجہ صاحب نے حاجو کی طرف اشارہ کیا، الفاظ ایسے استعمال کیے تھے کہ حاجو غصے میں آ گیا۔ راجہ صاحب نے کہا پوچھیں ان سے۔ ہاں ہم گئے تھے، لیکن یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ذرا زبان سنبھال کر گفتگو کیجیے، سب بگڑے ہوئے ہیں، دیکھ لوں گا ایک ایک کو، تم لوگوں نے خود ہی بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالا ہے، اب اس کے بعد نتائج کا انتظار کرنا۔ راجہ صاحب تیزی سے مڑے اور سیڑھیاں اترتے چلے گئے، شمشیرہ بیگم ارے کرتی رہ گئی۔ حاجو میاں اس دوران کئی بار پھدک چکے تھے، پھر انہوں نے کہا، اجی چھوڑیے شمشیرہ بیگم، بدتمیز آدمی لگتا ہے، کوٹھے پر آنے والے تو لچے لفنگے بھی اپنے آپ کو 30 مارخواں ہی سمجھتے ہیں، جانے دیجئے۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا حاجو، یہ کوثر جہاں نے پھر وار کر دیا میرے سینے پر، کیوں آخر یہ سب کیا ہے؟ ارے تم لوگ آخر کرو گے کیا؟ کوثر جہاں، ایک کوثر جہاں، شمشیرہ بیگم غصے سے پھکارتی ہوئی باہر نکل آئی۔ یہ تو وہی مثال ہوئی کہ الٹی آنتیں گلے کو پڑ گئی۔ راجہ شرافت علی کا نام تو شرافت سے کوئی تعلق نہ نکلا، ویسے ان کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو اس کی حالت تو ایسی ہونی چاہیے تھی۔ ایک بار شمشیرہ بیگم کے دل کو آس لگی تھی، لیکن ایسی تقدیر کہاں، بہرحال وہ دھاڑتی رہی اور کوثر جہاں کے نزدیک پہنچ گئی۔ کیا ہوا؟ کیا ہو گیا کوثر جہاں؟ یہ راجہ شرافت علی انگارے چباتے کیوں گئے ہیں؟ گھٹیا انسان تھے اماں، شکل و صورت سے اتنا گھٹیا نہیں لگتے، مگر اندر سے بڑے گندے نکلے۔ ہوا کیا؟ اماں شکل سے ذرا ڈھنگ کے لگے، میں نے سوچا کہ کچھ باتیں کروں، ہو سکتا ہے تمہاری آرزو پوری ہو جائے۔ تو پھر شمشیرہ بیگم بولی، مجھے تو ننگے لگتے ہیں، اوپر کی ٹپ ٹاپ ہے، اندر سے کچھ بھی نہیں، ذرا سی دیر میں پھسل گئے، جیسے کوئی برف سے پھسل جاتا ہے، اور لگے بے تکی باتیں کرنے۔ اب تم خود سوچو اماں کہ ہم لوگ اتنے گھٹیا ہیں کہ یہاں ایسے ویسے آنے لگے۔ یہ کوٹھا ہے کوثر جہاں، ہر طرح کے لوگوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے، مگر تم نے ذرا ڈھنگ کی بات سنائی کہ وہ ننگے بھوکے ہیں، آخر کیا کہہ رہے تھے؟ اماں ساری باتیں ابھی بتا دوں آپ کو، میں نے سوچا کہ ذرا ڈھنگ کے آدمی ہوں گے، تھوڑے دن تک آنا جانا رہے گا، ہو سکتا ہے تمہارا کام ہی کوئی بن جائے، مگر وہ اچھے آدمی نہیں تھے اماں، بڑی دھمکیاں دے کر گئے ہیں کوثر جہاں۔ اماں یہاں تو سبھی 30 مارخواں آتے ہیں اور دھمکیاں دے کر چلے جاتے ہیں، پھر بھی کوثر جہاں ذرا خیال تو رکھنا ہی پڑتا ہے، تو پھر مجھے بتائیے کیا کروں؟ کچھ نہیں، کل آئے تو بات کروں گی، شمشیرہ بیگم نے کہا۔ کوثر جہاں نے دیکھتی رہ گئی، پھر اس نے ٹھنڈی سانس لے کر گردن جھٹکی، چہرے پر افسردگی کے آثار پھیل گئے، پھر اس کے منہ سے آہستہ سے نکلا، اپنا ہی جنون ہے، غیروں کا کیا قصور۔